اعمال نو تہاڈے واسطے باعث عذاب بنا دیاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف عمل کرنا بھاویں کڈا سوہنا عمل کیوں نہیں۔ ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا روسیاں دے اندر اعتکاف دا پروگرام بنایا، مسجد دے اندر اعتکاف کیتا تے آ چھت دے نال رسی لٹکا لئی کہ میں اللہ دی عبادت کرنی ہے کہ جدوں مینوں اونگ آئے گی، مینوں نیند آئے گی، میں ساری رات عبادت کرنی ہے۔ اونگ آئے گی تے اس رسی دے نال لٹک کے اپنی اونگ دور کر لاں گی، اپنی نیند دور کر لاں گی، اس کر کے عبادت زیادہ ہو سکے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے عمل دیکھیا، اے ماجرا دیکھیا، صحابہ کرام نے پوچھا میرے صحابہ اے رسی چھت دے اوپروں کس طریقے دے نال لٹک رہی ہے، وجہ کی ہے؟ صحابہ کرام بیان کردے نے سونے ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے رسی لٹکائی ہے کہ عبادت دے اندر اگر اونگ آئے گی تے رسی نہ لٹک کے میں ساری رات قیام کراں گی، عبادت کراں گی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی اسی وقت فوراً اس رسی کو کاٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین سختی والا نہیں ہے۔ اگر جتنی دیر آرام کے ساتھ عبادت ہوتی ہے عبادت کر لو، اگر نیند آ گئی ہے، اونگ آ گئی ہے، آرام کر لو۔ اس کر کے جیڑا بندہ اتنی سختی اپنے آپ تے کرے گا اللہ اس بندے دے عمل نو قبول نہیں کرن گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا عمل میری سنت تو ہٹ کے میری فرما برداری اتباع تو ہٹ کے ہوئے گا اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرن گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر تشریف فرما دیکھیا ایک بندہ سواری اس بندے دے کول موجود ہے، سوار ہون واسطے سواری موجود ہے، بندہ موجود ہے تے پیراں دے ہاتھ دے اندر اس بندے دیاں جتیاں تے چپل موجود ہے، ننگے پیری سواری دے نال نال چلدا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ اے بندہ کون ہے؟ تے اے ننگے پیری جتی ہون دے باوجود سواری ہون دے باوجود پیدل چلدا پیا ہے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں سونے اس بندے نے نظر منی ہے، اس بندے نے نظر منی ہے کہ میں ننگے پیری پیدل بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جانا ہے۔ عمل کنا آلہ ہے، کنا اچھا عمل ہے، ننگے پیری جانا، رب دا گھر ویکھن جانا، حج کرنے واسطے جانا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے ہیں میرے صحابہ اس بندے نو منع کر دیو، اس بندے نو کہو اپنے پیراں اندر چپل پائے، اپنی سواری تے سوار ہو کے بیت اللہ دے حج واسطے جائے۔ اللہ نے دین اندر سختی نہیں رکھی، اللہ نو اے ہو جے اعمال دی ضرورت کوئی نہیں جس اعمال دے اندر میں پیغمبر دی سنت دی جھلک نظر نہیں آوے۔ فرمایا جیڑا عمل میری اتباع تو باہر ہوئے گا، میری فرما برداری تے میری اطاعت تو باہر ہوئے گا، اللہ وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں کرن گے، اللہ اس عمل نو ضائع کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اپنے اعمال نو ضائع تے برباد نہ کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت نو چھڈ کے اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر بیٹھیاں نے تے انہاں دے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر انہاں دے گھر اللہ خوشی دا موقع دکھان والے نے تے مستورات بیٹھیاں نے تے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی نو عرض کر دیاں نے ماں جی اللہ نے تانوں خوشی دا موقع دکھانا ہے، خوشی دے لمحات آن والے نے، اسی دعا کرنی ہاں اللہ تہاڈے بھائی نو بیٹا دے دے تے تسی عقیقہ تے کرنا ہے تے پھر اس طرح کریو جے تسی عقیقے دے اندر نا ایک وڈا سارا اونٹ ذبح کر لیو جے، گوشت بھی زیادہ ہوئے گا، لوگ بھی زیادہ استعمال کر سکن گے، جانور بڑا ہوئے گا، خون زیادہ بہے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ مینوں خوشی بخائے میرے بھائی دے گھر اندر اللہ بیٹا پیدا کرن تے میں 2 بکرے ذبح کرنے نے۔ مستورات آندیاں نے اونٹ دا گوشت زیادہ ہے
زیادہ لوگوں کو تقسیم ہو جائے گا، تسی پھر بھی بکرے ذبح کرنا چاہندیاں جے۔ تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے زیادہ گوشت اندر ثواب نہیں، ثواب میرے پیغمبر دی سنت اندر ہے، میرے پیغمبر دی سنت نہیں اونٹ ذبح کرنا عقیقے دے اندر۔ تے ساڈے ایتھے کٹے بچے جناب بہتا گوشت ویکھدے ہویاں کہ زیادہ گوشت ملے گا، رشتہ دار زیادہ بھگ جان گے تے کٹا ہی عقیقے دے اندر کر دیو۔ اللہ دیو بندیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہیں، اللہ دی قسم تہاڈا عقیقہ نہیں جے ہونا، ثواب نہیں جے ملنا، رتی بھر بھی ثواب نہیں جے ملنا، پاویں ایک کٹا چھڈ کے 10 کٹے کر لو، پاویں 10 بچے عقیقے اندر کر لو، ذرہ برابر ثواب نہیں جے۔ گوشت ہوئے گا، عام صدقہ بن سکے گا، لوگ زیادہ کھا سکن گے، لیکن جس نیت نال کیتا جے نیت پوری نہیں جے، عقیقہ نہیں جے ہونا، ثواب نہیں جے ملنا۔ وجہ کی ہے؟ میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے، اے عمل میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے۔ سونا پاویں جڈا مرضی ہوئے، حسین عمل پاویں جڈا مرضی ہوئے، لیکن پیغمبر دی سنت دے خلاف ہوئے گا تے اللہ نے قبول نہیں جے کرنا۔ عمل وہی قابل قبول ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے اندر ہوئے، آپ دی فرما برداری دے اندر ہوئے، آپ دی پیروی دے اندر ہوئے، او عمل قابل قبول ہوئے گا۔ ساڈے خوشیاں دے موقع ویکھو، غمیاں دے موقع ویکھو، ساڈے جنازیاں نو اگر دیکھیا جائے، ساڈے جنازیاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مخالف کتنے اعمال اسی کرنے ہیں۔ جس جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دعا کرنا، اسی اوتھے خشوع خضوع نال دعا نہیں کردے۔ جنازے تسی پڑھے نے سارے دوست احباب جاندے جے، جس جنازے دے اندر کھڑے ہو کے دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، لمبیاں دعاواں پڑھنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اس جگہ تے اسی دعا نہیں کرنی، لیکن بعد اندر اسی جناب ایڈیاں لمبیاں دعاواں کرنے ہیں۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف جے، نہ کرو پیغمبر دی سنت دے خلاف جے، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں جے ملنا، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں جے ہونا۔ جنازے دے اندر جاندے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی نال جانا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے۔ عمل پاویں کڈا خوبصورت کیوں نہیں، پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے، بیکار ہے، ضائع ہے، کوئی بھی دا فائدہ کسی بھی انسان نہیں ہونے والا۔ عمل او قابل قبول ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق ہوئے۔ تے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے، حدیث آ جائے، اپنی بات نو چھڈ دیو، ترک کر دیو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی نے، خلیفۃ المسلمین نے، وقت دے حکمران بھی نے تے امیر المومنین بھی نے، مسجد دے اندر بیٹھے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ امیر المومنین جی میرا سوال ہے کہ اگر حج دے ایام اندر طواف الوداع کرن تو پہلے عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جان، اس عورت کے بارے شریعت کی حکم دیتی ہے، سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی ہے، سنت کی ہے، تاڈا فتویٰ کی ہے، تاڈا اس بارے نظریہ کی ہے، ذہن کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عقل دے نال، اپنی رائے دے نال قیاس پیش کیتا ہے کہ میرا یہ ذہن کہندا ہے کہ وہ عورت اتنے دن بیت اللہ دے اندر رکی رہے گی، ٹھہری رہے گی، جدوں وہ دے مخصوص ایام ختم ہو جان گے وہ عورت طواف وداع کرے گی، پھر اس عورت کا حج مکمل ہوئے گا، پھر وہ عورت اپنے گھر واپس آ سکتی ہے، ادروائز اس عورت کا حج مکمل نہیں ہے۔ اے میرا پوائنٹ، اے میرا ذہن ہے، اے میرا قیاس ہے، اے میرا اجتہاد ہے، میری عقل ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے تے اے بندہ آندا ہے امیر المومنین جی تاڈا ذہن اے وے، تاڈا قیاس تے اجتہاد اے وے، لیکن میرے کول اللہ دے پیغمبر دی حدیث موجود ہے، میں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جاننا وا کہ ایسی عورت دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او طواف الوداع کرن تو پہلے مخصوص ایام دے اندر
حج دے بقیہ ارکان مکمل ہو گئے نے، صرف طواف الوداع رہ گیا ہے، وہ عورت واپس آ جائے، طواف الوداع نہ بھی کرے، اس عورت کا حج مکمل ہے، اس عورت کا حج مکمل تصور کیتا جائے گا۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام نو بیان کر دینے، اس بندے نو اس جگہ تے لٹا لو تے اس بندے نو کوڑے مارے جان۔ وہ بندہ آندا ہے امیر المومنین، ایک میں حدیث بیان کیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دسی ہے، تسی منو کوڑے مارنا چاہندے جے؟ تے حضرت عمر فاروق بیان فرماندے نے، تینو کوڑے اس وجہ تو نہیں مار رہا کہ تو پیغمبر دی حدیث بیان کیتی ہے، کوڑے تینو اس وجہ تو مار رہا ہاں کہ تیرے کول پیغمبر دی حدیث موجود ہے، پھر بھی تو عمر دے دروازے تے فتوی لین واسطے کیوں آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث موجود ہے تے فتوی لین واسطے عمر دے دروازے تے کی لین آیا ہے؟ قربان جاواں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار محبت اتباع ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دے نال محبت ہے تے انہاں دیاں گلاں نو منیا جائے، انہاں دی جناب سنت تے عمل کیتا جائے، اپنے رسم و رواج جڑے نے انہاں نو ترک کیتا جائے۔ ایک پاسے آنے ہاں رسم کل کل 8 بجے ہوئے گا، دوسرے پاسے آنے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ثواب ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ایک پاسے رسم کل ہے، دوسرے پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ وہ جیڑی ہے ہی رسم ہے وہ دا سنت دے نال تعلق کتھوں آ گیا؟ جنہوں نام ہی اسی رسم دا دے دیتا ہے، اسی خود نام دیتا ہے کہ انہوں رسم کیا جاندہ ہے، تے پھر ایسے انہوں سنت سمجھ کے یہ تے عمل کریے، یہ مطابق زندگی گزاریے، تے دسو سانو وہ ثواب ملے گا یا او دا کوئی گناہ ملے گا؟ نبی دی سنت دے خلاف ہے، عمل کڈا بھی چنگا ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ فجر دیاں 2 رکعتاں نے 3 پڑھ لو، عمل بہت چنگا ہے، رکعت ہی ود کیتی ہے نا، تشہد ود ہو جائے گا، دعاواں ود پڑھیاں جان گیاں، قرآن پاک دی تلاوت زیادہ ہو جائے گی، دونوں فرضاں دی بجائے 3 فرض کر لو، دونوں دی بجائے 4 فرض کر لو، کیوں نہیں کر دے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت یہ ہے کہ 2 ہی پڑھنے ہیں۔ ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت یاد ہے کہ فرض 2 ہی نے فجر دے، 4 نہیں کر سکتے، جے فجر دے 2 فرض 4 نہیں ہو سکتے تے دوسریاں جڑیاں سنتاں نے انہاں دے اندر بھی جڑی سنت نبی نے دسی ہے اس تو بغیر تیسری چیز جڑی ہے وہ دین اندر شامل کیتی جا سکتی نہیں کیتی جا سکتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں زندگیاں ساڈے سامنے موجود نے۔ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من یابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ لوگوں دے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہون گے جڑے خود جنت دے اندر جان تو انکار کر دیں گے کہ اسی جنت دے اندر نہیں جانا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں سونیا ایسے بدبخت لوگ، ایسے بدبخت انسان بھی ہون گے جنہوں ایڈی سونی اللہ جنت عطا کرن گے تے او جنت دے اندر جان تو انکار کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ ایسے بھی بندے ہون گے۔ فرمایا سونیا وہ کیڑے بندے ہون گے؟ آپ نے فرمایا من اتانی داخل الجنہ، جڑے بندے اپنی زندگی میری سنت دے مطابق گزارن گے، میری اطاعت کرن گے، فرما برداری اتباع کرن گے، انہاں بندیاں نے اپنے آپ کو جنت دے داخلے واسطے مستحق کر لیا۔ اور فرمایا جڑے بندے من عصانی، جڑے بندے میری نافرمانی کرن گے، میری سنت نو چھڈ کے، میرے طریقے نو چھڈ کے، اپنے رسم و رواج دے پیچھے چل کے اپنی زندگی گزارن گے، انہاں لوگاں نے خود جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ اس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو پڑھو، آپ دے نال محبت کرو، آپ دے نال پیار کرو، آپ دے نال عقیدت کرو، ایمان مکمل ہوئے گا۔ نبی پاک نال جو محبت ہوئے گی
لیکن محبت دا اے طریقہ نہیں کہ سال بعد جھنڈیاں لا لو تے محبت دا فرض ادا ہو گیا پورا سال گھراں دے اندر ستے رہو. محبت دا اے انداز نہیں. محبت دا انداز اے وے کہ ایک ایک لمحہ تیرا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے, تیرا اٹھنا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے, تیرا بیٹھنا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق, تیرا چلنا, تیرا کھانا پینا, تیرا سونا, تیرا اوڑنا, تیرا بچھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہے. تو محب رسول ہے, عاشق رسول ہے, تیرے تو دعویٰ رکھ سکنا ہے, تو اپنے دعوے اندر سچا ہے کہ مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہے. تے اگر تو خالی نعرے لا کے اذان ہو جائے تے گھر اندر آ کے سو جائیں, نعرے سارے جگ نالوں بہتے لائیں, بازار سارے جگ نالوں بہتے گھومیں, جھنڈا سب تو اونچا لہرا کے نعرے لائیں تے مسجد اندر جا کے جھنڈا بال نو پھرا کے اذان ہون لگ پے گھر اندر جا کے سو جائیں, تو کیسا محب رسول ہے؟ تیری محبت کے ہو جائیے؟ یہ کوئی محبت ہے؟ تینوں محبت ہوندی تے مغرب دی اذان ویلے جلوس ختم ہویا تو مسجد دے اندر ہوندا, پتہ چل جا عاشق رسول مسجد دے اندر آج آیا ہے. اس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا محبت دا دعویٰ ہر بندہ کردا ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دے دعوے اندر سچا وہ بندہ ہے جڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی بسر کردا ہے. عاشق رسول اپنا ایک ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر گزاردا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن مخصوص کر لیا تے اس تو بعد پورا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے وال ویکھیا نہیں, آپ دی سنت وال ویکھیا نہیں, تکیا نہیں تے اپنے گھراں اندر بہ رہے نے. نبی پاک دے نال محبت کرو, ایمان دا حصہ ہے, لیکن پوری زندگی ایک ایک لمحہ ایک ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق گزارو. اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو صحیح معنیاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن دی, محبت کرن دی توفیق عطا فرمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرن دی, آپ دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمان. وما علی الا البلاغ المبین.